بارے دیگر صلوات پڑھیں، تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بن۔ ایک مرتبہ پھر بھی بلند تر صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں درود پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتفضل الوہاب والساتر السواتع والتواب، ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام من افترضت طاعته أن الحسن والحسين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ونشهد أن بقائم أمر الله وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، واللعنة دائما على أعداء ولاية أمير المؤمنين، وأنكر بولاية أمير المؤمنين وأشرك بولاية أمير المؤمنين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آل محمد نے طاقت عطا فرمائی. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، سورہ بقرہ سے میں نے ایک طویل سی آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ آپ عرصہ دراز سے جانتے ہیں جس ذات والا صفات سے منسوب دن ہوتا ہے، مجلس کا موضوع میں ہمیشہ اسی ذات والا صفات کو قرار دیتا ہوں. اور آج میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے ذیل میں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ دنیاوی اور دینی امام میں فرق کیا ہوتا ہے. توجہات آپ میری طرف مرکوز رکھیں، آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، اس لیے کہ میں مجلس رٹ کے نہیں پڑھتا، میں مجلس آپ کی بھرپور توجہ کے ساتھ پڑھوں گا. ایک بلند صلوات پڑھیں مل کر باآواز. ارشاد ہوا، اللہ اپنے حبیب سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابراہیم کے امتحان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. وہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. میرے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے اپنے ابراہیم جو نبی تھے ان کے رب نے ان کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے. اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے. اب یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب حضرت ابراہیم نے امتحان دیا اس وقت وہ نبی بھی تھے، اس وقت وہ رسول بھی تھے، اس وقت وہ صاحب خلت بھی تھے، اس وقت وہ صاحب کتاب بھی تھے، اس وقت وہ صاحب شریعت بھی تھے. یہ 5 عہدے حضرت ابراہیم کے پاس تھے. ان 5 عہدوں کے ساتھ اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کا جب امتحان لیا تو ابراہیم کا امتحان کس سے لیا؟ کچھ کلمات کے ذریعے. جب میں نے مولا کی تفاسیر پڑھی تو مولا فرماتے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے. ابراہیم کو کہا انہیں پڑھ کے بتاؤ.
یہ کلمات کیا ہیں؟ تو یہی لفظ ہیں خدا کی قسم معصوم کے کہ ابراہیم نبی نے دیکھا عرش کی طرف اور کہا یہ علی ہے، یہ محمد ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین کے بیٹے ہیں. یعنی اللہ کہتا ہے فتمہن، اس نے ان کو کامل کر دیا، مکمل پڑھ دیا. جب مکمل پڑھا تو اللہ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے لوگوں کا امام بناتا. اللہ اکبر. اور جاوید بھائی جو بندے امامت کو کم تر سمجھتے ہیں ان کو کھلا چیلنج ہے کہ ابراہیم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، اتنے عہدوں کے باوجود اللہ نے کہا پڑھ کے سنا یہ کیا ہے. جب علی سے لے کر، یہ جملے معصوم کے، جب امام علی سے لے کر تمہارے دور کے امام تک کے ناموں کو ابراہیم نے مکمل صحیح پڑھ دیا تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. ابراہیم نہ نبوت پہ خوش، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے، ابراہیم نہ نبوت پہ خوش، ابراہیم نہ رسالت پہ خوش، ابراہیم نہ تو صاحب کتاب ہونے پہ خوش، ابراہیم نہ صاحب شریعت ہونے پہ خوش. ہم کیا کریں؟ امامت معجزہ ہی ایسے ہے کہ مولا فرماتے فقال من سرور خلیل اللہ قال من ذریتی. جب امامت کی بات آئی ابراہیم نے خوش ہو کے کہا پالنے والے میری اولاد میں بھی بنائے گا. یا علی یا علی. اللہ، میں نہیں جانتا کہ امامت کتنا بڑا عہدہ ہے کہ اللہ کا خلیل، اللہ کا خلیل، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، ہر عہدے پر خوش نہیں، مگر جب امامت کی بات آئی مسکرا کے کہا. لفظ سرور ہے، سرور سے کہا پالنے والے یہ عہدہ میرے ذریت میں بھی رکھے گا. قال لا ینال عہد الظالمین، کہا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ عہدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یہ عہدہ ان کے لیے نہیں ہے جو ظلم کرتے ہیں. اب اللہ سے پوچھا ظلم کیا ہے تو قرآن آواز دے کے کہتا ہے عند اللہ الظلم والشرک، کہ اللہ کے نزدیک ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، ظلم ہے. اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ دو اللہ بنا دینے کو شرک کہتے ہیں. کیا بات ہے، مائک یہ ایک کی جگہ دو رکھ دیے تو کیا اس مائک کا شرک ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے. اللہ اکبر. ان دونوں کو تو آپس میں لڑ لینا چاہیے. اب میں اس کو قریب کر دوں یہ ناراض ہو جائے کہ تو میرا مشرک ہو گیا. شرک یہ نہیں ہوتا. ملاؤں نے دین میں لفظ شرک کی تعریف ہی غلط کی ہے. میں کئی مرتبہ اپنے جو سننے والے ان کو پہنچاتا رہتا ہوں. آج ماشاءاللہ صاحبان معرفت مجمع میرا دل ہے پڑھوں، بعض باتیں مقرر کہنا پڑتی ہیں اس وجہ سے کہ جب موضوع میں آ جائیں تو انہیں کہتے ہیں. شرک کی تعریف یہ نہیں جو مولوی بتاتا ہے. شرک کی تعریف کیا ہے؟ مولا کے پاس مولا کے صحابی بیٹھے ہیں، کسی نے پوچھ لیا مولا شرک کیا ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ہماری معرفت کا حکم ملا ہے. او میرا ناسو، تم لوگوں کو ہماری معرفت کا حکم ملا. اگر تم لوگ اپنے دل میں خیال لاؤ کہ ان کے علاوہ ہم مسئلہ کسی اور سے پوچھیں گے، فرمایا وہی تو مشرکوں میں سے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہی مشرکین میں سے ہیں. تو جو اوروں سے مسئلہ پوچھے، آل محمد سے نہ پوچھے، وہ ہے مشرک. تو شرک کی تعریف آل محمد نے یہ بتائی. اب اللہ نے ابراہیم سے کیا کہا؟ یہ نام تم نے پڑھ دیے ہیں، اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے. ہم تمہیں کیا بنائیں گے؟ لوگوں کا امام بنائیں گے. ابراہیم نے خوش ہو کے کہا قال من ذریتی، اے پالنے والے میری اولاد میں بھی رکھے گا. قال لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے. 8ویں امام کا دور ہے. سرکار سلطان خراسان تشریف فرمائے اپنی بزم میں. ایک بندہ آیا محمد بن اسماعیل. اس نے پوچھا کہ مولا لوگوں کے درمیان امامت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، امامت کے مقام پر گفتگو، امامت کے مقام پر، اور مولا یہ لوگ امامت کو جانتے نہیں. مولا نے مسکرا کے کہا کہ لوگ جاہل ہیں منزلت امامت سے. فرمایا کہ امامت شان اور مرتبے کے لحاظ سے بہت رفیع ہے، اور امامت جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق بہت عظیم ہے. فرمایا امامت تو وہ شے ہے
کہ اللہ کے رسول جب دنیا میں آئے انہوں نے تبلیغ کی، جب تبلیغ کر کے جانے لگے تو آخر میں سب سے آخر میں جو موضوع پہنچایا وہ امامت تھی۔ سب سے آخر میں کون سا موضوع پہنچایا؟ امامت۔ فرمایا کہ جو بندہ بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ رسول اللہ اپنے بعد کامل دین چھوڑ کر نہیں گئے، وہ کتاب کا بھی مشرک ہے، وہ اللہ کا بھی مشرک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نیا دور ہے، جدید دور ہے، جدید مسائل ہیں، آپ خاموش ہو گئے؟ ہاں میں تو حق بیان کروں گا چاہے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بولنا پڑے، کیونکہ میرے روزی کی ضمانت امیر المومنین نے دی ہے، کسی مفتی نے نہیں دی۔ اگر کسی مفتی نے دی ہوتی تو یہ زبان خاموش ہوتی، لیکن یہ زبان دی ہے علی نے، اور اس لیے بولنے کے لیے دی کہ اس کا حق بیان کرتا رہوں۔ ایک صلوات پڑھے مل کے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کی بیداری کے لیے میں دنیاوی امام کی بات کرتا ہوں کہ جب پہلی مرتبہ دنیاوی خلیفہ جو شیطان کا خلیفہ تھا، پہلی مرتبہ جب ممبر پہ بیٹھا، رسول کے ممبر پہ بیٹھا، بلکہ رسول اللہ کو خواب میں یہ بشارت دے دی گئی تھی۔ رسول اللہ نے کیا دیکھا؟ تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، ایک مرتبہ آنکھ لگی، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رسول کی آنکھیں بند ہوں دل بند نہیں ہوتا۔ رسول اللہ سوتے ہیں کان کھلے رہتے ہیں، رسول اللہ کا دل بیدار رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، رسول اللہ کے غلام میسرہ جب نئے سرکار سیدہ خدیجہ کی جب عقد ہوا تو رسول اللہ کے پیچھے صلاۃ ادا کر رہے تھے، پیچھے صف میں کھڑے تھے، کوئی ایسے خلاف معمول حرکت سرزد ہوئی تو جیسے ہی رسول اللہ نے سلام کیا، سلام کے فوراً بعد پیچھے رخ کر کے کہا، اے میسرہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ میسرہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ تو آگے تھے، آپ کو کیسے پتا کہ میری نماز نہیں ہوئی؟ فرمایا میسرہ ابھی اتنی معرفت نہیں رکھتا، جیسے ہم سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے اس سے کوئی شے چھپی نہیں، امام بڑا اجلا اور عرفہ ہوتا۔ تو ہماری گفتگو کہاں پر تھی؟ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا مولا کی بز میں تشریف فرماتے، امامت کے بارے میں گفتگو، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ امامت دنیاوی کون ہوتا ہے اور اخروی امام کون ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب یہ بیٹھا نا ممبر پہ، تو ممبر پہ بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے۔ بڑی غور سے سنیے گا، اے لوگو تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، میں اس قابل نہیں تھا کہ میں خلیفہ بنایا جاتا، لیکن آج کے بعد میں خلافت کروں گا۔ بہت تھوڑے لوگوں نے اس بات کا لطف لیا ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میں پھر دوبارہ بدل کے عہدہ بدل کے بات بدل کے کروں گا تاکہ آپ کو لطف آئے اور بچوں کے ذہن میں آ جائے۔ کیا کہتا ہے کہ اے لوگو، پہلا جملہ، جو لوگ اس نص پہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ خلیفۃ الرسول ہیں، انہیں خلیفہ رسول نے بنایا ہے، تو تم تو کہتے ہو صدیق ہیں یہ، تو تمہارا صدیق ہی کہہ رہا ہے اے لوگو تم نے مجھے خلیفہ بنایا۔ اللہ یا علی اللہ بے شمار۔ اے لوگو، پہلا کسی بھی اہل سنت کی کتاب اٹھا کے آپ پڑھے، خود بھئی اے لوگو یا ایھا الناس تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، حالانکہ میں اس قابل نہیں تھا۔ ہوئے 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 وہ خود کہہ رہا میں اس قابل نہیں تھا، وہ کہتا ہے میں اس قابل نہیں تھا، لیکن تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، اب چونکہ تم نے مجھے بنا دیا میں خلافت کروں گا۔ اور یہ آگے کتاب میں تاریخ نے جملے لکھے کہ اگر تم مجھے دیکھو کہ میں ٹیڑھا چل رہا ہوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ ایسا ہی اب یہ جن کے دین کی حالت ہو وہاں دین کیا ملے گا؟ اب میں بات بدل کے کہتا ہوں، مثال کے طور پر میں جہاز کے اندر پائلٹ کا میرا عہدہ نہیں ہے، لیکن مجھے زبردستی بنا دیا جائے اور میں جا کے کاکپٹ میں اعلان کروں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو میں پائلٹ نہیں ہوں، لیکن آپ نے مجھے پائلٹ بنا دیا اور آج میں جہاز اڑاؤں گا، اور جب آپ دیکھیں کہ میں جہاز سیدھا نہیں اڑا رہا تو آپ آن کے جہاز اڑائیں۔
تو کیا ہوگا بھائی؟ وہاں جہاز پورا تباہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے یہ ہے ان کی امامت کے چکر۔ تو اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ دنیاوی امام تو یہ تھا، اخروی امام کیا ہوتا ہے؟ جملے میرے نہیں، جملے میرے مولا کے ہیں، بیدار ہو کے اگر آپ نے سن لیا تو یہاں معراج ہو جائے گی۔ جب میرے مولا نے فرمایا کہ دنیا تو جاہل ہے امامت کے عہدے سے، اور یہ ہے وہ آب وحی کی دھلی ہوئی زبان، بلکہ آب وحی کی دھلی ہوئی زبان کے وارث نے، سلطان خراسان نے جملے بولے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اے محمد ان الامامۃ منزلۃ الانبیاء ووارث الاوصیاء وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسول اللہ ومقام امیر المومنین ومیراث الحسن والحسین۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا کہ اے محمد جان لو اور اپنے جیسے عقیدہ رکھنے والوں کو بتانا کہ امامت انبیاء کی منزلت ہے، امامت انبیاء کی منزل ہے، منزل کی طرف چلا جاتا ہے، منزل خود چل کے کسی کی طرف نہیں آتی۔ یہاں سے آپ جا رہے ہیں حیض، واپس حیض آپ کی منزل ہے، تو کیا کریں گے؟ منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ ایسے ہی ہے، منزل کی طرف چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے، جب منزل پر پہنچ جائیں گے وہاں جا کر آپ ٹھہر جائیں گے، وہاں جا کر رک جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی منزل ہے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرے جملے تو ہے نہیں، میرے مولا کے جملے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی منزل کا نام امامت ہے۔ انبیاء کی، غور سے توجہ کے ساتھ سنیے، انبیاء کی منزل کا نام امامت ہے۔ اور میں چیلنج سے کہنے لگا ہوں، ابراہیم جب نبی بنے درود کے قابل نہیں تھے، رسول بنے درود کے قابل نہیں تھے، صاحب کتاب ہوئے درود کے قابل نہیں تھے، صاحب شریعت ہوئے درود کے قابل نہیں ہے۔ جس دن اللہ نے امام بنایا فوراً درود کے قابل ہو گئے۔ اب جن کی یہ ناپاک زبانیں جسارت کرتی ہے کہ علی جب درود پڑھتے ہو تو علی درود میں آتا ہے یا نہیں ہے، ارے جاہلو، علی درود کا محتاج نہیں، درود امامت کا محتاج۔ علی تو امام ابو الائمہ، علی کون ہیں؟ اماموں کے بابا ہیں۔ بلکہ جملہ کہوں، جسے دیکھ کر عصمت اور امامت کھڑی ہو جائیں انہیں اللہ کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ علی الاعلیٰ، انہیں کہتے ہیں علی العظیم۔ اب یہ میں جو جملہ کہہ گیا ہوں، اللہ انہیں کہتے ہیں، یہ عظمت ممبر کی قسم یہ فی البدی نکلا ہے، میرا کہنے کا ارادہ نہیں تھا یہ۔ ہاں، اگر آپ جملہ سن لیں، خود ہی آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم، اللہ سچا ہے جو علی العظیم ہے۔ اب بندے پریشان ہو جائیں تو یہ میری تو وہ نہیں، اپنے دل کا تھوڑا سا علاج کرائیں، اپنے دل کو مضبوط کریں، کیونکہ آگے آنے والا جو دور ہے، خدا کی قسم مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے تو ماننے والوں پہ اللہ ہونے کا شائبہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کہا، حضرت عزیر کو اللہ کہا، لوگوں نے سلمان کو بھی اللہ کہا۔ تو اگر میں مولا کی بارگاہ میں شخص آیا، میں بات تو وہ کروں گا کہ بالکل پھنسا لوں آپ کو، آپ پھڑپڑا بھی نہ سکے۔ مولا کی بارگاہ میں بندہ آیا، آنے کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی تعریفیں کرنے لگا۔ امام حسن کا دور تھا کہ امام حسن کیا مولا علی میں وہ ساری فضیلتیں تھیں جو حضرت عیسیٰ میں تھی؟ ایک مرتبہ سیف رحمت پہ جلال آ گیا، فرمایا تو عیسیٰ کو کیا سمجھتا ہے؟ ام من شیعت علی ابن ابی طالب، وہ میرے بابا علی کا شیعہ ہی تو تھا۔ وہ تو میرے بابا علی کا شیعہ تھا اور اس کے علاوہ تو وہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تو جن کے شیعوں کو لوگ اللہ سمجھیں، اب میں کیا کروں بھائی؟ نصیری آخرت میں چھٹ جائے گا یہ کہہ کے پالنے والے ہم کیا کریں؟ خد و خال میں بھی تو تجھ جیسا ہے۔ پالنے والے نصیری کہیں گے، پالنے والے دیکھ آنکھیں عین اللہ لگتی ہیں کہ نہیں، چہرہ وجہ اللہ لگتا ہے کہ نہیں، کان حضور اللہ لگتے ہیں کہ نہیں، پورا کا پورا نفس اللہ لگتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہے گا لگتا ہے۔ تو پالنے والے اگر ہماری زبان سے پورا اللہ ہی نکل گیا تو اب کس بات کی؟ ہم کیا کریں؟
اور پھر یہ بات بھی طے ہے علی کے حبدار کو اللہ جہنم نہیں جانے دے گا، اور اللہ کے دشمن کو علی جنت نہیں جانے دیں گے۔ اب فیصلہ خود کر لو، بڑا کون ہے، اللہ ہے یا علی ہے؟ علی سے محبت کرنے والے کو اللہ جہنم نہیں جانے دے گا، اور اللہ کے دشمن کو علی جنت نہیں جانے دیں گے۔ تو نصیری کرتا ہے محبت علی سے، بلکہ عشق کی منزل پر ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر بابا سے بلا۔ ان الامامۃ منزلۃ الانبیاء و وارث الاوصیاء، فرمایا اوصیاء اس کے وارث ہیں۔ اب آگے جو میں گفتگو کرنے لگا وہ تھوڑی سی عقل کو چکرائے گی، لیکن ایسی گفتگو سنا کریں۔ ان الامامۃ خلیفۃ اللہ و خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا امامت جو ہے اللہ کی خلافت ہے، اور امامت جو ہے وہ رسول اللہ کی خلافت۔ رسول اللہ کی خلافت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی خلافت۔ خلا کے معنی کیا ہے، خلافت کے معنی کیا ہے؟ خلافت بنا خلا سے، مطلب اگر کسی کی خلا کو پر کرنا ہو تو اس کو اس کی جگہ پہ بٹھا دیا جائے، خلا پر ہو جاتی، اسے کہتے ہیں خلافہ، خلافت۔ اب اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جو اللہ سے پر نہ ہو، تو پھر اللہ کو انہیں خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہاں اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا۔ میرا سوال لے جائیے گا پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، بشرط پڑھے لکھے ہوں، صاحبان معرفت ہوں، مدرسے کے رٹے والے نہ ہوں، ان سے پوچھنا کہ یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں خلافت کے معنی اللہ کا خلیفہ ہونا، اللہ تو موجود ہے ہر جگہ، اللہ سے تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کی غیر موجودگی میں نہیں، اللہ کی موجودگی میں اس کے خلیفہ ہیں۔ اذا شئ نہ شاء اللہ، جو ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ اچھا میں یہاں موجود ہوں، میں یہاں کھڑا بھی رہوں اور میں بناؤں عرفان بھائی کو کہوں کہ یہ خلیفہ ہیں، توجہ رہی، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، اب میرے بعد جو بات کرنی ہوگی آپ ان سے کریں، جو بات یہ کہیں گے وہ مانیں گے آپ، اور اگر میں بھی موجود ہوں پھر آپ ان کو چھوڑ کے میری بات مانیں گے، ایسا ہی ہوگا نا۔ لیکن اگر میں بھی موجود ہوں اور پھر بھی آپ ان کی بات مان رہے ہو تو ہو سب میں ناراض ہو جاؤں گا، میں کہوں گا یہ تو میرے خلیفہ ہیں، آپ ان سے کیوں بات کر رہے ہیں میری موجودگی میں موجود ہوں، پھر ان سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو بھائی اللہ تو موجود ہے، اللہ کی موجودگی میں اللہ رسول سے کہہ رہا ہے پکار علی کو۔ بھائی پالنے والے خود آ جا، آ کے اپنے حبیب کو مشکل سے نکال۔ آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں بھی صلوات پڑھیں مل کے بابا سے بلا۔ ان الامامۃ وارث الاوصیاء و خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول اللہ، اور پھر فرمایا ان الامامۃ مقام امیر المومنین، امامت جو ہے وہ امیر المومنین کا مقام ہے، مقام کا نام ہے امامت، اور وہ کون ہے؟ امیر المومنین۔ ان الامامۃ میراث الحسن والحسین، امامت میراث ہے حسن اور حسین کی۔ ایک لفظ ہے وارث، ایک ہے میراث۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ وارث ارث سے ہے، کوئی شے جو ہو جو آ رہی ہو تسلسل کے ساتھ اور وہ کسی بندے کو مل جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ارث، وہ ہوتا ہے وارث۔ اور میراث کس کو کہتے ہیں؟ میراث ہے مصدر سے، جہاں سے وہ شے نکلتی ہے اس کا مالک اور مختار ہونا میراث کہلاتا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ امامت ملی میرے مولا علی کو، ایسے ہی ہے نا، امامت ملی میرے مولا علی امام ہیں، ٹھیک، اور امام حسن اور حسین ان کی میراث میں امامت ہے، یہ امام بنے نہیں، ان کی میراث میں ہے۔ جس عہدے کو ابراہیم مانگ رہے ہیں وہ ان کی میراث میں آتی ہے۔ جی اللہ اکبر، درود پڑھے مل کے بآواز بلند۔ پھر آگے میرے مولا کی زبان موجز بیان رواں ہوئی، میرے مولا فرماتا ہے بالامامت تمام الصلاۃ،
والزکات والصیام والحج والجہاد. میرے مولا فرماتے ہیں امامت سے ہی تمام ہوتی ہے صلاۃ بھی، امامت سے تمام ہوتی ہے زکوٰۃ بھی، امامت سے تمام ہوتے ہیں روزے بھی، امامت سے تمام ہوتا ہے حج بھی، امامت سے تمام ہوتا ہے جہاد بھی. اللہ، امامت سے صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ تمام ہوتی. امامت سے کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ تمام ہوتی. مطلب اگر امامت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے صلاۃ تمام نہیں ہوئی. اگر امامت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ تمام نہیں ہوئی. اگر امامت نہیں ہے اس کا مطلب ہے روزہ تمام نہیں ہوا. اگر امامت نہیں ہے اس کا مطلب حج تمام نہیں ہوا. اگر امامت نہیں ہے اس کا مطلب جہاد تمام نہیں ہوا. پہلا رکن ہے کیا ہے؟ صلاۃ. ایک تو یہاں پہ سردی بھی بہت ہے اور ذکر علی اس لیے ہوتا ہے کہ بدنوں کو گرم کرے. ماشاءاللہ آپ بھی ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور آپ ٹھنڈے ہوں گے تو میری خطابت بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. میں وہ گفتگو بھی کرنا ہوں جس سے آپ کے اندر جوش پیدا کرنا، لیکن یہ بھی سنتے جائیں. یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے لیے دلیل ہے، محکم ہیں. یہ باتیں ضروری ہیں کیونکہ آج کل یہ جو نجاست شک کا بیج ہے بڑی رفتار کے ساتھ بویا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پاس دلائل محکم آپ کے لیے موجود ہوں. میرے مولا کے لیے صلاۃ کے بارے میں پوچھتے ہر دفعہ ہر بات یہی کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں. نماز ہمارے مذہب میں جس نے سب سے زیادہ اماموں میں پڑھی ان کا نام امام زین العابدین ہے، امام سجاد علیہ السلام. ان سے پوچھتے ہیں کہ مولا نماز کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ ان سے نہ پوچھیں آج. اگر آپ تمام کہتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں ورنہ نہیں پوچھتے. مولا سے پوچھیں مولا صلاۃ کیا ہے؟ مولا کی بزم میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ آپ نماز جانتے ہیں؟ نماز کیا ہے؟ مولا نے فرمایا میں جانتا ہوں. مولا کے پاس صحابی بیٹھا تھا، جلال میں آ کے تلوار نکالی. مولا نے فرمایا جو صاحبان فہم و عقل ہوتے وہ تلوار نہیں نکالتے، وہ آرام سے گفتگو کرتے، دلائل سے بات کرتے. اپنی آوازیں بلند نہ کرو، دلیلیں بلند کرو. آواز بلند نہیں، دلیل بلند ہونی چاہیے. مولا نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں نماز کیا ہے، آپ سوال کریں. اس نے پوچھا کہ مولا نماز کس شے سے ہوتی؟ مولا نے فرمایا نماز ہوتی ہے اللہ اکبر سے. اللہ اکبر سے کیا ہوتی ہے؟ نماز. اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیں کہ وہ کیا شے ہے جس کے بعد ہر شے نماز کے اندر حرام ہو جاتی؟ مولا نے فرمایا وہ تکبیرۃ الاحرام. جب آپ تکبیر کہتے ہو تو اس کے بعد ہر شے حرام ہو جاتی ہے. دائیں بائیں پھیرنا آپ پر بالکل ممنوع ہو جاتا. اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ نماز کس شے پہ قائم ہے؟ مولا نے فرمایا نماز قائم ہے سبحان اللہ پر. نماز کس پر قائم ہے؟ سبحان اللہ پر. پھر اس نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ نماز کی تحلیل کیا ہے کہ جس کے بعد نماز حل ہو جاتی ہے؟ تکبیریں، سجدے، رکوع، قعود، سجود سب ہل جائیں. جیسے میں پانی کے گلاس میں چینی نمک ملاؤں اور اس کے بعد اس کو ملا لوں تو وہ حل ہو گیا. اس طرح اس نے پوچھا کہ نماز کی تحلیل کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا سلام کرنا نماز کی تحلیل ہے. جب سلام کر لیتے ہو تو ہر چیز مکس ہو گئی اور اس کے بعد آپ کو اجازت مل جاتی ہے کہ آپ دائیں بھی دیکھیں بائیں بھی دیکھیں. پھر اس نے سوال کیا، اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ نماز کامل کس شے سے ہوتی ہے؟ توجہ رکھ، نماز کامل کس شے سے ہوتی ہے؟ مولانا فرمایا نماز کامل ہوتی ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے. یہ سوال کیا، سوال کرنے کے بعد خاموش ہوا. اب زبانیں اللہ یا لسان اللہ گویا ہوئی. فرمایا کہ تو نے یہاں تک سوال کیا، ابھی تیرا ایک سوال اور بنتا. اس نے کہا مولا وہ کون سا سوال؟ فرمایا تو نے یہ تو پوچھا کہ کامل کس شے سے ہوتی ہے، یہ بھی تو پوچھ کہ قبول کس شے سے ہوتی. خدا کی قسم یہ جملے ہیں. فرمایا قبول کس شے سے ہوگی؟ تو میرے مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کے فرمایا کہ جان لے کہ قبول ہوتی ہے ہماری ولایت کے اقرار سے. عربی کے جملے و اقرار و ولایتنا و برات و آدائنا. فرمایا قبول ہوتی ہے ہماری ولایت کے اقرار سے اور ہماری دشمن پہ لعنت بھیجنے. یہ ہے قبولیت نماز. نماز 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 کرتے ہیں. کبھی نماز کے بارے میں پوچھا بھی ہے امام سے کہ نماز ہوتی کیا ہے. بڑا شوق ہے جلوسوں میں جلسوں میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کا، ذکر حسین روک کے نماز پڑھتے ہو.
کبھی مولا سے پوچھا یا نماز ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ مولوی کے پیچھے لگ کے سڑکوں پر مصلے، جہاں جانور پیشاب کرتے ہیں وہیں مصلے بچھا کے، جہاں جانور گوبر کرتے ہیں وہیں مصلے بچھا کے۔ من لا یحذر الفقیہ کتاب، وہ کتاب جو مقصر پہ بھی حجت، پہلی جلد باب الصلاۃ میں میرے مولا سے سوال، میرے مولا فرماتے ہیں کہ نماز لکیر کے برابر بھی شاہراہ عام پہ جائز نہیں۔ نہیں جائز، بے شک۔ لکیر کے مقام، لکیر ہوتی ہے نا باریک لکیر پینسل سے جو لگائیں تو اس پر بھی نہیں ہو سکتی۔ سوال کرنے والا حیران ہوا، کہا مولا لکیر کے برابر شاہراہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو بندے ہیں، لکیر کے برابر شاہراہ پہ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ تم نہیں جانتے اللہ نے کچھ چھوٹی سی مخلوق بھی بنائی ہے جیسے چیونٹی، جب وہ ریت پہ چلتی ہے تو لکیر بن جاتی ہے اس کے قدموں سے۔ فرمایا جہاں پر یہ جانور بھی چلتے ہوں وہاں بھی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو کجا ایسے مقام پر جہاں پہ تم سارے کھڑے ہو۔ پھر اس کے بعد میرے مولا نے کیا فرمایا؟ تمام ہوتی ہے نماز امامت سے، تمام ہوتی ہے زکوٰۃ امامت سے۔ یہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے نا، یہ آج آپ کی ذہنوں میں ڈال دوں، یہ زکوٰۃ سے مراد یہاں قرآن میں یہ دینے والی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، یہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ وَآتَ الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جب مولا سے اس کے بارے میں پوچھا مولا یہ کیا ہے، فرمایا کہ صلاۃ سے مراد علی امیر المومنین کی ولایت اور زکوٰۃ سے مراد 11 ائمہ کی ولایت۔ اللہ تو صلاۃ اور زکوٰۃ ایک ساتھ ہے، تو زکوٰۃ بھی تمام ہوتی ہے امامت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ سیام، روزے۔ روزہ کیا ہے؟ سوال ہے میرا چھوٹا، روزہ کیا ہے؟ جب بھی کسی صاحب علم سے پوچھا جاتا ہے کہ روزہ کیا ہے، ہمارا دین قائم ہے ائمہ کے فرامین پر، جو وہ فرماتے ہیں ہمارے لیے وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ زن، قیاس، اپنی انجینئرنگ وہ ہمارا دین نہیں ہے۔ بھائی آنکھوں کا بری اشیاء کی طرف نظر نہ کرنے کا نام روزہ، زبان سے بری بات نہ کہنے کا نام روزہ، غلط بات نہ سننے کا نام روزہ، ٹھیک ہے۔ فرائض اللہ ادا کرنے کا نام روزہ ہے، غلط سے ہاتھ روکو، اچھائی کی طرف بڑھاؤ، غلط جگہ کی طرف قدم نہ اٹھنے کا نام بھی روزہ۔ یہ اتنی ساری جہتیں روزے کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں۔ جب معصوم سے پوچھا کہ مولا روزہ ہوتا کیا ہے، فرمایا روزہ کا معنی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ اب آپ تھک گئے، بسم اللہ جی، لیکن وہ دیکھ رہا ہے، تھکے نہیں آپ، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں روزہ، اسی سے پیدا ہوگا تقویٰ۔ مثال کے طور پر آپ کی عام فہم مثال بیان کرتا ہوں، آپ شاہراہ عام پر جا رہے ہیں، ڈوئل کیریج وے، وہاں پہ سپیڈ لیمٹ ہے، سپیڈ لیمٹ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا، آپ جب بھی وہاں سے گزریں گے کیمرے کو دیکھیں گے اور سپیڈ کم کر لیں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، کیا بات ہے، بسم اللہ۔ وہ دیکھ رہا۔ جب وہ دیکھ رہا ہے ذہن میں آئے گا تو فوراً جو کام آپ حکومت کے خلاف کرنے جا رہے ہیں، جو لا کے خلاف کرنے جا رہے ہیں، اسی سے آپ رک جائیں گے، سپیڈ کم کر لیں گے۔ تو اسی طرح جب آپ ذہن میں یہ رکھیں گے کہ زمانے کا امام واہ واہ، جس کی نظروں میں ہم ہر وقت موجود ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یقین کرو کوئی غلط کام تم سے سرزد ہی نہیں ہوگا۔ یہی وہ تقوی کی منزل ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے جب زلیخا نے بلایا حضرت یوسف کو، قالت ہے تلک، آؤ جلدی کرو، تو یوسف نے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، کہ اللہ کی پناہ، میں اس سے کیسے بدزنی کروں جس نے مجھے پالا ہے۔ اللہ اکبر، اسی کا نام روزہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں حج۔ مولا فرماتے ہیں حج تمام ہوتا ہے امامت سے۔ آپ حج کرنے جاتے ہو، وہاں پہ امامت کہاں سے آ گئی؟ ایسا ہی ہے نا، حج کرنے جاتے ہیں وہاں امامت کہاں سے آ گئی؟ نہیں، لیکن حج کے اندر بھی امامت کی موجودگی ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ جہاں امیر المومنین نے ظہور کیا۔ جب ظہور کیا تو کیا ہوا؟ دیوار پھٹی۔ جو دیوار پھٹی تو وہ نشان باقی رہ گیا، بس اسی نشان کو جا کے دیکھنے کا نام تو حج ہے۔ اسی نشان کو دیکھنے کا نام کیا ہے؟ میں اس لیے باری باری ترتیب سے ہر بات بیان کرتا جا رہا ہوں۔ اور یہ لفظ حج اور حج میں فرق ہے میرے بھائیوں، لفظ حج نہیں، آیت میں لفظ حج ہے، امر الناس حج البیت من استطاعتم علیہ سبیلا، کہ جب بھی تم میں سے کوئی حج، اللہ نے تم پر حج فرض کیا، وہ لوگ جائیں جو استطاعت رکھتے ہیں۔ تو حج حجامہ سے ہے۔ حجامہ کے معنی کیا ہے؟ زخم لگانا،
یہ جو زخم لگانا اس کے بعد زخم لگانے کے بعد اس کو جا کے گہرائی سے دیکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج۔ تو اللہ کہتا ہے کہ گھر کا حج کرو، امر الناس حج البیت، بیت کا حج کرو۔ اب جہاں سے بھی بیت زخمی ہے بس اسی جگہ کو جا کے دیکھنے کا نام حج ہے۔ اب یہ جو چکر کا کام ہے، یہ چکر کا جو کام ہے، یہ ہم کیا کریں؟ مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے۔ توجہ رکھیے گا جو لوگ شعر و شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں، طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے، مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے، طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے، حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے؟ بتوں کا توڑنے پھر مولا فرماتا ہے ان الامامت یحل حلال اللہ و یحرم حرام اللہ، فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام کرے، جو اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال کر دے، اس کو امام کہتے ہیں۔ اور امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی قدرت کاملہ پر اختیار رکھے۔ میرے ساتویں امام کا دور ہے جس کے نامی سے آج یہ مجلس منسوب ہے، امام کا دور، اور یہ بڑے شد و مت کے ساتھ واقعہ پڑھا جاتا ہے، لیکن آج یہ میں ذرا انداز بدل کے پڑھوں، اس میں مقصریت کو کوئی پہلو نہ ڈالوں۔ مولا کو بلایا گیا بز میں مامون رشید کے دور میں، اور یہ شعر کا واقعہ دونوں اماموں سے منسوب ہے، میرے ساتویں امام سے بھی، میرے آٹھویں امام سے بھی۔ جب میرے مولا کو دربار میں بلایا گیا، ایک جادوگر کو بلایا، میجیشن کو، اور دسترخوان سجا دیا گیا۔ دسترخوان سجانے کے بعد اسے احکامات ملے مامون رشید کی طرف سے کہ دیکھو جو آ رہا ہے وہ اللہ اور رسول کی خلافت کا وارث ہے، اور جب وہ آ کے دسترخوان پہ بیٹھے کچھ ایسا کرنا کہ اس کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی اس بزم میں بے عزتی ہو جائے۔ اب میں کیا کہوں، جو خود اللہ کی عزت ہو اس کی بے عزتی کون کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے مولا کا خود فرمانے ان الامامت عز المومنین، امامت مومنین کی عزت کا نام ہے۔ امامت کس کا نام ہے؟ مومنین کی عزت کا۔ تمہاری خاموشی نے میری خطابت کو جلال دلا دیا ہے۔ مولا قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، فرمایا کہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں خیر جو ہے۔ مولا سے پوچھا مولا عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں العزت اسم الامیر المومنین فی القرآن، عزت قرآن میں علی کا نام ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ جسے چاہے علی کی ولا دے، جسے چاہے علی کی ولا لے کے ذلت والا بنا دے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں خیر جو ہے۔ شام کا دربار میرے مولا کی زینت بیٹی دربار یزید میں کھڑے ہو کے کہتی ہے یزید یہی آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد کہا یزید تو بتا وہ ید کل خیر کون ہے جس سے اللہ ذلت بھی بانٹتا ہے، جس سے اللہ عزت بھی بانٹتا ہے؟ خاموش ہوا تو بی بی نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھ ہماری طرف ہم ہی اللہ کا وہ ید خیر ہیں جس سے اللہ ذلت بھی بانٹتا ہے، جس سے اللہ عزت بھی بانٹتا ہے۔ فرمایا آج وہ آ رہا ہے ہماری بزم میں۔ آئے امام تشریف فرما ہوئے، اس نے جادوگر کو اشارہ کیا، اشارے کا ملنا تھا۔ میرے مولا نے ایک لقمہ اٹھایا، لقمے کا اٹھنا تھا، ہاتھ سے لقمہ غائب ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب مولوی یہ زبان درازی کرتا ہے میرے مولا کے لیے کہ نگاہوں سے لقمہ غائب ہو گیا، نگاہوں سے لقمہ غائب ہو گیا۔ اب میں دیکھوں گا علی کی ولا کس دل میں ہے، وہ بولے گا ضرور، اور وہ بی بی سے دعا لے کے جائے گا۔ ہاتھ سے لقمہ غائب ہوا۔ او علی کا کھا کے علی کو بھونکنے والے کتوں مولویوں، جس امام کی نگاہوں سے اللہ غائب نہ ہو وہاں لقمہ غائب کیسے؟ اللہ اکبر۔ ہاں مولا کو اپنے جیسے سمجھتے ہیں، جو شے تمہاری نگاہوں سے غائب وہ ان کی نگاہوں سے غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی امام کے جد حسین نے کربلا کی منزل پہ کیا یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری نگاہیں اسے تلاش کریں تو کیوں کریں، وہ ہماری نگاہوں سے غائب ہی کب ہوا ہے؟ وہ ہماری نگاہوں سے غائب کب ہوا؟ بلا تشبیہ ہاتھ میں لقمہ عوام الناس کی نظر سے غائب ہوا، مولا کے سامنے اچھلا۔ اب جو شے اللہ کے ہاتھوں سے نکل جائے وہ اللہ کا ہاتھ ہی نہیں ہوتا۔ توجہ کرو یار، توجہ خدا کی۔ ہاتھ میں کس کے ہے لقمہ؟
یا تو انکار کرو کہ وہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ اللہ کا، اور ہاتھ سے لقمہ اڑ جائے، واہ واہ سید، یہ ضرور کوئی میرے مولا کی مصلحت تھی۔ ید اللہ ہی ہاتھ نے لقمے کو چھوڑا، ہوا میں معلق ہوا، دربار میں بیٹھے ہوئے کئی لعین بدتمیزی کے ساتھ کہہ کہا لگا کے ہنسے، مولا کی امامت کے بارے میں گستاخی کی، مولا کے شیعوں کے بارے میں گستاخی کی۔ جیسے ہی گستاخی سنی، میرے مولا نے ایک مرتبہ اعلان کر کے کہا جو بھی دربار کے اندر ہے اب دوبارہ یہ حرکت نہ کرے، اگر کرے گا اپنی گستاخی کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میرے مولا نے اعلان کر دیا بڑے جلال کے عالم میں، دوبارہ لقمہ اٹھایا، اب جو غائب ہوا ہاتھ سے لقمہ، میرے مولا نے نظر امامت سے دربار کے اندر دیکھا، قالین کے پیچھے تصویر شیر بنی نظر آئی۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا اے موسیٰ کاظم کے شیر اس کو کھا جا، بلکہ کہا کیا ہے، یا عدو اللہ، یا اسد اللہ، خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو کھا جا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو کھا جا۔ اللہ کے شیر، اگر اللہ کا شیر ہوتا تو ان کی بات کیوں سن رہا ہے؟ حکم تو مولا دے رہے ہیں، شیر اللہ کا ہے۔ میرے مولا کا کہنا دلیل ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے، اللہ ہی کہہ رہا۔ جیو سید جیو۔ اور پھر شیر باہر نکلا، قالین سے نکلا۔ قالین بنتا کس شے کا ہے؟ کاٹن کا پودا ہوتا ہے نا، جو زمیندار لوگ موجود ہیں، کاٹن پودا ہوتا ہے، وہ پودے سے لائی جاتی ہے پنچکی میں، اس کے روئیں نکالے جاتے ہیں، روئیں سے دھاگا بنتا ہے، دھاگوں سے قالین بنا جاتا ہے، قالین بننے میں تصویر بنائی جاتی ہے، وہ قالین بے جان ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب قالین بنانے کی ایک مدت اگر آپ پوچھیں تو کتنی ہے، تو کم از کم 9 مہینے لگتے ہیں ایک اچھے قالین کو بنانے کے اندر، یا اگر بہت زیادہ بنائے تو 5 سال لگتے ہیں ایک اچھا قالین بنانے میں۔ یہ قالین کی سائز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا قالین۔ اب جو دیوار پہ قالین لگا ہوا تھا، پہلے دور میں محل کیا چھوٹے ہوتے تھے؟ یہ یو کے گھروں کی طرح چھوٹے چھوٹے نہیں، بہت بڑے بڑے گھر ہوتے۔ قالین بھی بڑا تھا، شیر بھی بڑا تھا، جبھی تو ایک لقمے میں بندے کو کھا گیا۔ یہ مولوی مولا کے فضائل بتاتا نہیں، اس لیے کہ فضائل بتائے گا تو لوگ ان کے منکر ہو جائیں گے، چھوٹا موٹا نہیں۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں عرفان بھائی، یہ اژدہا جناب موسیٰ کے اژدہے کی بات کرتے ہیں، کیا جناب موسیٰ کا اژدہا یہ چھوٹے چھوٹے سانپ جتنا تھا؟ خدا کی قسم جب پہلی مرتبہ میں نے کتاب میں پڑھا اس اژدہے کا سائز کیا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ اتنا کچھ چھپا دیا جاتا، مولا کے فضائل بتائے نہیں جاتے۔ جو اژدہا بنا اس کا مولا فرماتے ہیں وہ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے کی طرح بال تھے، اور اس کا دہن اتنا بڑا تھا کہ وہ اگر ایک دفعہ لقمہ مارے تو بڑے سے بڑے پتھروں کو ہڑپ کر جائے، بڑے سے بڑے درخت کی جڑ کو اکھاڑ کر لے آئے، اور بہت طویل اور موٹا تھا، جس کو دیکھ کر موسیٰ پہ ہیبت طاری ہو گئی۔ ہیبت طاری کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا، جب کپڑا لپیٹا تو کسی نے کہا اے موسیٰ اگر اس اژدہے کو میں حکم دوں تو تو اپنا ہاتھ بچا لے گا؟ اللہ اکبر۔ میں ایسے نہیں، میں مولا کا جملہ پڑھتا ہوں، میرے مولا فرماتے ہیں، پڑھو خطبات البیان، میرے مولا فرماتے ہیں جو موسیٰ کو کوہ طور پر عصا پھینکنے کا حکم دینے والا تھا وہ میں علی ابن ابی طالب، وہ میں علی ابن ابی طالب۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا شیر نہیں بنا، بہت بڑا شیر قالین سے برآمد ہو گیا۔ یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے نا رحم میں، چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، پھر ماں کے رحم میں چپک جاتا ہے، چپکنے کے بعد 9 ماہ تک پلتا، اس کے بعد ایک بچے کی صورت میں باہر آتا، پھر جوان ہونے میں 18 سال لگتے ہیں۔ وہ جو شیر باہر آیا تھا کوئی پھٹی سی کتاب میں دکھاؤ کہ وہ بچہ تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا، ہاں جو سائنس پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں میں نے کیا کہا ہے۔ یا کوئی ڈاکٹر ہوتا بزم میں تو وہ کھڑے ہو کے داد دیتا، ساری رات نعرے لگاتا رہتا، خدا کی قسم اس جملے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جو شیر نکلا تھا قالین سے وہ بچہ بن کے نہیں نکلا، پورے شباب میں نکلا تھا، اور وہ شباب میں نکلا اور بندے کو کھا گیا۔ 6 حالتیں ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ 6 حالتیں بدلتی ہیں تو پھر جا کے انسان بنتا ہے، 18 سال لگتے ہیں پھر جا کے جوان ہوتا ہے۔ جو شیر ابھی بے جان چیزوں میں دھاگے کی صورت میں ہے وہ بے جان سے جانور بن رہا ہے اور باہر آ کے کھا رہا ہے۔ اللہ جانے ان کی قدرت کیا ہوگی۔ جب آ کر وہ شیر ہڑپ کر گیا، کتابوں میں لکھا ہے مامون رشید کا تخت پہ سب کچھ نکل گیا۔ اللہ مامون رشید کا
تخت پر، بلکہ جملہ کہوں آداب ممبر ملحوظ خاطر، نجس تو وہ پہلے ہی تھا ممبر اس کے بیٹھنے سے، اور زیادہ نجس ہو گیا، سب کچھ بولو برات باہر آ گیا۔ جب باہر آ گیا دربار میں بدبو پھیلی، میرے مولا نے فرمایا کہ اس کو اٹھا کے لے جایا جائے اور بدبو کو صاف کی جائے۔ بدبو صاف ہوئی، جب وہ ہوش میں آیا، توجہ رہے، جب ہوش میں آ گیا، ہوش میں آنے کے بعد گڑ گڑاتے ہوئے، جیسے ایک نوکر مالک سے اپنی فرمائش کرتا ہے، گڑ گڑاتے کہا یبنا رسول اللہ، اپنے شیر سے کہو کہ ہمارے جادوگر کو باہر اگل دے۔ اپنے شیر کو کہو، جو خاموش ہیں کیا ان کا جادوگر تھا؟ بولتے رہو نا میرے ساتھ ساتھ۔ جو علی کے بڑی پیارا جملہ کسی نے کہا ہے، ان کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبوں کی یاد پہ جو آہ نہ کرے، اور جب ہو بیاں فضائل مولائے کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پہ جو واہ نہ کرے۔ یہی انداز ہے فضائل امیر المومنین سننے کا۔ اس نے کہا مولا اپنے شیر سے کہو میرے جادوگر کو باہر نکال دے۔ میرے مولا نے بے نیاز ہو کے کہا اگر موسیٰ کا عصا ان جادوگروں کے سانپوں کو اگل دیتا، میرا شیر بھی تیرے جادوگر کو اگل دیتا۔ میرا شیر بھی تیرے جادوگروں کو اگل دیتا۔ اب یہ سبب کیا ہے کہ جب بھی کوئی کام انہوں نے کیا وہ شیروں سے کیا، اور جب بھی ان کے لیے کسی نے اپنے آپ کو کہا تو سگ کہا۔ یہ مولا کا ایک بہت بڑا میں جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ ریسرچ ہے، میری تحقیق ہے کہ شیر کے 500 ناموں میں سے ایک نام سگ بھی ہے۔ 500 ناموں میں سے ایک نام شیر کا کیا ہے؟ سگ۔ یہ جو سرکار نے فرمایا تھا نا سگے کوئے شیر یزدانم، اس سے مراد کتا نہیں ہے، کیونکہ کتا تو نجف میں جا ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہے میں شیر خدا کا شیر ہوں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ شیر خدا کا شیر ہوں۔ اور یہاں پہ بات تمام ہو گئی۔ یہ میں بیان کر رہا تھا آج امامت کے فضائل، جسے دنیا بناتی ہے وہ امام اور ہوتے ہیں، جو اللہ کے امام ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ آج صرف تھوڑی سی میں نے گفتگو کی، ماتمی تمام آ گئے ہیں، اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد کے بارے میں اب گفتگو کی جائے۔ آج 28 رجب، اور مومنوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 28 رجب کیا ہے۔ 28 رجب وہ دن ہے جس دن مدینہ ویران ہو رہا ہے۔ 28 رجب وہ دن ہے جس دن پنج تن کا وارث مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ 28 رجب کا وہ دن ہے کہ جس دن کے بعد بطول نے بقیہ چھوڑ دینا ہے۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا عزاداروں کے لیے، رونے والوں کے لیے، اس لیے کہ میری بیوی نے جب مدینہ چھوڑا، ساتھ ساتھ کیوں چھوڑا مدینہ؟ اس لیے کہ حسین اتنا لاڈلا ہے کہ بیوی نے ایسے نہیں پالا، بیوی نے چکیاں پیس پیس کے پالا حسین کو۔ میرا نیس لکھتے ہیں جب کوچ کی شب قبر نبی پر گئے شبیر، جب کوچ کی شب قبر نبی پر گئے شبیر، رخصت کو مئے آل پیمبر گئے شبیر، قندیل جو روشن ہوئی غش کر گئے شبیر، اور زینب نے یہ جانا کہ یہی مر گئے شبیر، زینب نے یہ جانا کہ یہی مر گئے شبیر، تھی غش میں ندا ہم اسی حسرت میں مریں گے، اب روشنی اس قبر پہ کاہے کو کریں گے۔ حسین کو صرف یہی غم ہے کہ نانا کی مزار پہ اب چراغ روشن کرنے کے لیے کون آئے گا۔ رونے والوں، جب رسول کی قبر مبارک پر حسین آئے ہیں نا، وہ جملے جو صرف حسین نے نانا سے کہے وہ عزاداروں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ تمہاری عبادت بھی ہو جائے، میری بھی عبادت بھی قبول کریں۔ نانا کے روضے پر آئے، نانا کے روضے پر آنے کے بعد اپنے آپ کو روضے پر گرا دیا حسین۔ گرانے کے بعد کہا نانا ایک ہجرت آپ نے کی تھی، میرے ایک ایک جملے کے اندر غضب کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے مجبور نہ کیا کرو میں کھل کے مسائب پڑھوں، اس لیے کہ جب میں کھل کے مسائب پڑھتا ہوں پھر میں اپنے آپ میں نہیں رہتا، اور پھر وہ مسائب مومن برداشت نہیں کرتے۔ میں نے کہا حسین نے کہا، بڑے ادب کے لہجے میں پڑھ رہا ہوں، حسین نے کہا نانا ایک ہجرت آپ نے کی تھی، ایک ہجرت آج حسین کر رہا۔ نانا جب آپ نے مدینہ چھوڑا تھا،
جب آپ نے مکہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، نانا آپ کا علی جیسا بھائی موجود تھا، نانا میں اپنے بھائی عباس کو ساتھ لے کر جا رہا، اور نانا جب آپ نے ہجرت کی تھی آپ کو قربانی کے لیے کچھ ساتھ لے کر نہیں چلے. آؤ نانا قبر مبارک سے ذرا باہر آ کے دیکھو میرے پاس یہ 72 قربانیاں کیسی موجود ہیں، اور 72 قربانیوں پہ نظر نہ ٹھہرے تو نانا صرف زینب کی چادر کی قربانی دیں. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. رونے والوں، چند دن کا علی اصغر، چند دن کا علی اصغر بی بی کی آغوش میں ہے. تمام بیبیاں ناقوں پہ سوار ہو گئیں، ایک بی بی صحن اتھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتی. گھر میں جب کوئی تنہا رہ جائے نا بیٹی، جو بیٹیوں والے ہیں وہ جانتے، بڑا کنبہ جب کسی سفر پر جائے اور کسی اکیلی بچی کو چھوڑ کے جا رہا تو جو ماں ہوتی ہے بڑے احتیاط سے نکلتی کہ میری بچی کا دل چھوٹا ہے، کبھی تنہا گھر میں نہیں رہی، اب ہم جائیں گے تو کہیں بچی کا دل پریشان نہ ہو جائے، بچی رو نہ پڑے، بچی اداس نہ ہو. جب تمام اہل حرم نکل گئے، شہزادی کے ہاتھ میں علی اصغر. شہزادی اپنے حجرے سے پردہ ہٹا کے دیکھتی ہے، علی اکبر کے حصے کی بہن صحن میں کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے میرا صغیر ابھی برآمد ہوگا. رونے والوں، ایک مرتبہ بڑی ہمت کر کے شہزادی صحن اتھر میں آئی، جانے لگی بے نیازی سے. ایک مرتبہ بی بی نے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا، اماں جو آپ کی گود میں ہے اس سے میرا رشتہ ضرور ہے، آپ سے نہ صحیح. رونے والوں، یہ جملہ سننا تھا، بی بی تڑپ گئی، تڑپ کے شہزادہ علی اصغر کو دیا. رونے والوں، جملہ سنو گے، چند ماہ کے علی اصغر نے تڑپ کے باہیں بہن کے گلے میں ڈالی. رونے والوں، باہوں کا گلے میں ڈالنا تھا. اب بی بی چاہتی ہے کہ علی اصغر کو چھڑائے، مگر علی اصغر ہاتھ نہیں نکالتے. عباس غازی دروازے پر کھڑے ہوئے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، تڑپ کے آئے، کہا آقا حسین وہ غضب کا منظر دیکھ کے آیا ہوں، اگر آپ نہ گئے تو کوئی نہ کوئی بی بی چلی جائے گی. رونے والوں، حسین جلدی سے اندر آیا. اب جو منظر دیکھا، صابروں کا سلطان حسین داڑے مار کے رویا اور کہا میری بچی کیا مسافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں؟ کہا بابا میرا کوئی قصور نہیں، علی اصغر میری باہوں کو چھوڑتا نہیں ہے. رونے والوں، حسین آگے بڑھ کے علی اصغر کے کانوں پہ لب رکھ کے کچھ کہا، علی اصغر نے باہیں چھوڑی. بی بی تڑپ کے کہتی ہے بابا علی اصغر سے کہا کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں میری بچی میں نے علی اصغر سے کہا ہے، علی اصغر اگر بہن اتنی پیاری ہے تو نانا کا دین کون بچا ہے؟ علی اصغر اپنے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ رونے والوں، یہ تو ہجرت ہے. ارے حسین کی ایک بطول کا لال اور بھی ہے، ارے جو مدفن ہے بغداد کا، ارے جو قیدی ہے بغداد کا، اس کی بھی ایک ہجرت لکھی ہے. رونے والوں، جب حسین گئے ہیں، حسین کی ایک بیٹی رونے والی تھی. جب مدینے سے اس سید نے ہجرت کی ہے تو ایک بیٹی کی وصیت کیوں کی؟ فرمایا میں چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی حاضر ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ایسے آؤں. مولا کیوں؟ فرمایا جب اللہ مجھ سے کہے گا موسیٰ کاظم بیڑیاں اتار تو میں اپنے اللہ سے کہوں گا پہلے میرے شیعوں کو جنت بھیج، اس کے بعد میں بیڑیاں اتاروں گا. رونے والوں، میرے مولا کی مظلومیت کا ماتم آج کرنا ہے، دل کھول کے میرے مولا کو پرسا دینا، اس لیے کہ اس بی بی کا ارمان ہے جو بقیہ چھوڑ کے آئی، جو شام چھوڑ کے آئی ہے. رونے والوں، میرے مولا کے لیے زیارت کے ایک جملے، السلام علی، اس پر سلام ہو بے ظلم المتامیر، جس پر متامیر میں ظلم ہوا. جو عربی ممالک میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، متمورہ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے کنویں کو، چھوٹا سا کنواں زمین میں کھود دیا جائے اسے کہتے ہیں متمورہ. وہ خالی متمورہ نہیں تھا، اگر کسی کے چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا. متمورہ چھوٹا سا کھدوا کے اتنا کہ رقو تک کھدوایا، اس میں چاروں طرف لوہے کی چھریاں نوکیلی لگا دی اور اوپر سے اس کو ڈھک دیا گیا. میرے مولا 14 سال رکوع کے عالم میں رہا. رونے والوں، 14 سال رکوع کے عالم میں گزرے. ایک دن دروازے زندان کا دروازہ کھلا. رونے والوں، سندھی بن شاہق زندان کے دروازے پر آیا، میرے مولا کو زہر دے دیا. تمہارے دل نازک ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، میرے مولا مجھے معاف کرے، میری بیوی معاف کرے اگر تمہارے دلوں پر چوٹ لگے. جب زہر ملا
بس میرا ایک سوال ہے، جگہ اتنی بھی نہیں کہ میرے مولا جنبش بھی کر سکے، اتنے فاصلے پر چھریاں ہیں، باریک چھریاں. جب میرے مولا کو زہر ملا ہوگا، بطول کا لال تڑپا بھی ہوگا. رونے والوں ذرا ایک مرتبہ اپنے خیال میں لاؤ، جب موسیٰ کاظم تڑپا، کبھی ادھر کی چھریاں پہلو میں، کبھی ادھر کی چھریاں پہلو میں. میں جملہ کہوں، یہ بطول کا وہ لال ہے کہ جو بطول کے ظلم کا، مظلومی کا وارث، بطول کا پہلو بھی زخمی، میرے مولا کا پہلو بھی زخمی، پہلو زخمی ہوتے رہے. اسی دوران میں زندان کا دروازہ کھلا، اس لعین نے میرے مولا کے سامنے قلم دوات رکھ کے کہا کہ لکھو تم اپنی موت مر رہے ہو. بطول کا لال، حسین کی امامت کا وارث، ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہتا ہے میں امام ہوں، میں جھوٹ تحریر نہیں لکھ سکتا. اس لائن نے کہا کہ اگر نہیں لکھے گا کہ میں وہ ظلم کروں گا کہ زہر کا ظلم بھی بھول جائے گا. میرے مولا نے ایک مرتبہ بڑے معصومانہ انداز میں کہا تو ظلم کر، میں حسین کی مظلومیت کا وارث ہوں، میں صبر کروں گا. رونے والوں، اس نے ایک مرتبہ اپنے ساتھی کو کہا جا، میں تمہارے غم کی وجہ سے، تم سے چھپانے کی وجہ سے پہلے تاریخوں میں پڑھتا رہا، پہلے مجلسوں میں پڑھتا رہا، ایک میخ، خدا کی قسم میری بی بی گواہ ہے. اس لعین نے اس ظالم سے کہا جا کے 4 میخیں لے آ. میخ کہتے ہیں بڑی نیل کو، لوہے کی 4 میخیں لائی گئی. اس نے بڑا سارا ہتھوڑا لیا، مولا کے سر پہ رکھنے کے بعد اس نے کہا لکھ یا میں ہتھوڑا چلاؤں. میرے مولا نے انکار کیا، اس نے ہتھوڑا ہوا میں لہرایا. رونے والوں، 4 میخیں میرے مولا کے سر میں اتری. اب میں وہ سلام پڑھوں جو میرے مولا کی زیارت میں لکھا ہے، السلام ہو میرے مولا پر سلام ہو، ارے سلام ہو اس پر، السلام علی الجریح، اس زخمی پر سلام، لم توجد للجراح المراہم. فرمایا سلام اس پر ہو جس کے زخموں کو مرہم بھی نہ ملا، ارے سلام اس پر جس کے زخموں کو مرہم نہ ملا. میرا تم سے سوال ہے، مولا کے ماتمی ہو، ماتم کرتے ہو، زخم لگتے ہیں، ایک دوسرے کے زخموں کو مرہم لگاتے ہو. میرے مولا کے جنازے پر سلام کہ جس کے زخموں کو مرہم بھی نہ ملا. رونے والوں، ایک اور سلام بھی ہے، وہ کیا ہے، السلام علی الجنازۃ، ارے اس جنازے پر سلام، لم تکن لجنازۃ المراسم، ارے اس جنازے پر سلام جس کے جنازے کے مراسم بھی ادا نہیں ہوئے. رونے والوں، کوئی غریب سے غریب بھی چلا جائے، اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے. لیکن میرا مولا وہ مظلوم جس کے جنازے کے مراسم ادا نہیں ہوئے، دل پہ چوٹ نہ لگے، آخری مسائل پڑھ رہا ہوں، مولا کا تابوت آ جائے گا، خوب پرسا دینا. رونے والوں میرا سوال ایک یہ ہے، جسے زہر مل جائے، جو سلاخوں سے زخمی ہو، جس کے سر میں میخوں ہوں، کیا وہ خود تھوڑی دیر میں تڑپ کے نہ مر جاتا نا؟ پھر ایک اور ظلم کیا. وہ ظلم کیا کیا؟ میرے مولا کو ایک قالین میں لپیٹا، ان لائنوں نے لاٹھیاں اٹھائی، میرے مولا کے بدن زخمی پر لاٹھیوں کو برساتے رہے بغداد کی گلیوں میں. کوئی بھی رو کے کہتی رہی، ارے پہلے میرے بچے کو زہر سے مارا، پھر سے مارا، ارے پھر میخوں کا ظلم کیا، اب میرے بچے کو لاٹھیوں سے